غصے کے ہیجان کے بعد غصے کا علاج۔ انسان کو جو ہی غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ ان اخبار اور روایات میں غور و فکر کرے جو ہم غصہ پینے، عفو درگزر کرنے، حلم اور بردباری سے کام لینے اور برداشت کرنے کی فضیلت میں بیان کریں گے، کیونکہ ان میں غور و فکر کی وجہ سے اسے ان نیک اعمال کے ثواب میں رغبت ہوگی اور عفو درگزر کرنے اور غصہ پینے کے ثواب کی شدید حرص اسے اپنے دشمن سے بدلہ اور انتقام لینے سے منع کرے گی، اور غور و فکر کے ساتھ ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی انسان کو جب غصہ آئے تو اس کو ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے، یعنی ان قرآنی آیات کو، ان احادیث کو یاد کرنا چاہیے، ذہن میں لانا چاہیے جو کہ غصے پینے کے حوالے سے ہیں، جو معاف کرنے کے حوالے سے ہیں، جو فوربیرنس، حلم، بردباری کے حوالے سے ہیں۔ تو ان میں جب انسان ان کو یاد کرے گا اور ان پہ غور و فکر کرے گا تو دیٹ ول ہیلپ ٹو لیسن دا انٹینسٹی آف دی اینگر، اور پھر اس کو جو اپنے دشمن سے جو بدلہ لینے کا اور جو ریونج لینے کا شدید جذبہ اس کے اندر بھڑکا ہوا ہوگا وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن اوس ابن حدثان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی پر غصہ آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر کیجیے اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے الگ ہو جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آیت مبارکہ بار بار پڑھنا شروع کر دی اور اس میں غور و فکر کرنے لگے۔ This was their connection with the Quran. It's beautiful. ان کا قرآن کے ساتھ جو کنیکشن تھا نا، it's just incredible. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے چپ چاپ کھڑے رہتے اور اس کے معانی اور مطالب میں بہت زیادہ تدبر کرتے تھے۔